حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں جب مکہ سے روانہ ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا تعاقب ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی پہاڑ کی گہرائی میں گئے تو اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک بادشاہ ایک کاہن جادوگر تھا جو اس کے لیے کہانت کرتا تھا۔ ایک دن اس کاہن نے کہا، مجھے ایک ذہین و فطین بچہ دو تاکہ میں اسے علم سکھاؤں۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میرے مرنے کے بعد میرا یہ علم ختم نہ ہو جائے اور تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا شخص نہ رہے جو اس علم سے آشنا ہو۔ انہوں نے اس کے لیے ایک ذہین لڑکا متعین کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اس کاہن کے پاس کہانت سیکھنے جایا کرے۔ وہ لڑکا حصول علم کے لیے کاہن کے پاس جانے لگا۔ اس کے راستے میں ایک گرجا تھا جس میں ایک راہب اقامت گزین تھا۔ لڑکا جب بھی اس راہب کے پاس سے گزرتا اس سے مختلف سوالات کرتا۔ راہب اسے جوابات دیتا۔ ایک دن راہب نے کہا، میں تو صرف خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں۔ اب لڑکا اسی راہب کے پاس ہی جانے لگا۔ کاہن نے لڑکے کے گھر والوں سے شکایت کی کہ وہ لڑکا اس کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا ہے۔ لڑکے نے راہب کے پاس کاہن کی اس شکایت کا تذکرہ کیا۔ راہب نے اس کو مشورہ دیا کہ جب کاہن تجھ سے پوچھے کہ تو کہاں تھا تو اس سے کہنا کہ میں اپنے اہل خانہ کے پاس تھا، اور جب گھر والے تجھ سے پوچھیں کہ تو کہاں تھا تو ان سے کہہ دینا کہ میں کاہن کے پاس تھا۔ وہ لڑکا راہب سے علم حاصل کرتا رہا۔ دوران حصول علم ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ ایک دن وہ لوگوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا۔ وہ جماعت دہشت زدہ ہو کر سرے راہ بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکے کے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ ایک شیر نے ان کا راستہ روک رکھا ہے۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور دعا مانگی، مولا جو کچھ راہب کہتا ہے اگر وہ حق ہے تو پھر میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو اس شیر کو ہلاک کر دے۔ پھر اس نے وہ پتھر پھینکا جس سے شیر وہیں مر گیا۔ لوگوں نے پوچھا، اس شیر کو کس نے ہلاک کیا؟ اس جماعت کے افراد نے بتایا کہ اس کو اس لڑکے نے مار دیا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کے پاس ایسا علم ہے جس سے کوئی اور آگاہ نہیں ہے۔ جب ایک نابینا شخص نے یہ واقعہ سنا تو اس نے لڑکے سے کہا کہ اگر تو نے میری بصارت لوٹا دی تو میں تجھے وافر مال عطا کروں گا۔ لڑکے نے اس سے کہا، مجھے تیرے مال کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو تجھ سے صرف اتنا کہوں گا کہ اگر تجھے بصارت مل جائے تو اس ذات پر ایمان لے آنا جو تجھے بینائی عطا کرے گا۔ اس نے کہا، ہاں میں اس ذات پر ایمان لے آؤں گا۔ لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جس سے نابینا کو بینائی مل گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا۔ راہب، لڑکے اور اندھے کی خبر بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اس نے تینوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور کہا، میں تجھے اس طریقے سے قتل کروں گا کہ آج تک کسی شخص نے اپنے دشمن کو اس طرح قتل نہ کیا ہوگا۔ پہلے اس نے راہب اور اس شخص کو بلایا جو پہلے نابینا تھا۔ پہلے راہب کے سر پر آری چلا کر اس کو قتل کر دیا، پھر دوسرے شخص کو بھی اسی طرح قتل کیا۔ اس کے بعد لڑکے کو بلایا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا، اس لڑکے کو فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور سر کے بل نیچے گرا دو۔ جب سپاہی اس لڑکے کو اس جگہ پر لے گئے وہ خود منہ کے بل نیچے گرنے لگے اور ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچ سکا۔ لڑکا دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اب اس لڑکے کو سمندر میں پھینکو۔ سپاہی اسے لے کر سمندر کی طرف گئے اور اس لڑکے کو سمندر میں پھینکنے لگے، لیکن وہ خود سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا پھر بھی زندہ رہا۔ وہ دوبارہ بادشاہ کے پاس آیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، جب تو مجھے مغلوب کر کے مجھ پر تیر اندازی نہیں کرے گا اس وقت تک تو مجھے ہلاک نہیں کر سکے گا۔ لیکن
شرط یہ ہے کہ تو جب بھی تیر چلائے تو کہہ بسم اللہ ربی حاضی غلام، اللہ کے نام سے شروع جو اس لڑکے کا رب ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو لٹکا دینے کا حکم دیا، پھر اس پر تیر اندازی شروع کی۔ وہ جب بھی تیر پھینکتا تو کہتا بسم اللہ ربی حاض الغلام۔ لڑکے نے اپنے کندھے پر ہاتھ رکھا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھ کر کہا اس لڑکے کے پاس ایسا علم تھا جس سے کوئی اور شخص آگاہ نہیں، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ سے کہا گیا، اے بادشاہ، جب صرف 3 آدمیوں نے تیری مخالفت کی تھی تو گھبرا گیا تھا، اب سارے لوگ تیرے مخالف ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے خندق کھدوائی، اس کو لکڑیوں اور آگ سے بھر دیا، پھر لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا، جو شخص اپنے گناہ سے رجوع کرے گا ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اور جس نے اس مذہب کو ترک نہ کیا ہم اس کو اس آگ میں پھینک دیں گے۔ اس نے لوگوں کو آگ میں پھینکنا شروع کیا۔ مذکورہ بالا آیت مبارکہ اس واقعے کے متعلق ہے۔ پھر اس لڑکے کو دفن کر دیا گیا۔ روایت کیا جاتا ہے کہ اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں نکالا گیا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک اس کے کندھے پر ہی تھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو محمد بن غیلان سے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حداب بن خالد سے روایت کیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ روایت میں ہے کہ وہ نابینا جس کو بصارت ملی تھی بادشاہ کا ساتھی تھا۔ جب بادشاہ حسب معمول اپنے دوست کے پاس بیٹھا تو اس سے پوچھنے لگا، تجھے بینائی کس نے عطا کی ہے؟ اس نے کہا، میرے رب نے میری بصارت لوٹا دی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا میرے علاوہ تیرا اور بھی کوئی رب ہے؟ اس کے دوست نے کہا، اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا رب ہے۔ بادشاہ نے آری منگوائی اور اس کے سر پر رکھ کر چلا دی۔ اس کو قتل کرنے کے بعد راہب کو طلب کیا گیا، اس کو بھی اسی طرح شہید کر دیا گیا۔